السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامة محمد اجمعین الى یوم الدین. آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین الی یوم الدین. الحمد للہ آج 7 اکتوبر 2022 کو جمعے کے دن بمطابق 10 ربیع الاول 1444 ہجری میں ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 63 انشاءاللہ منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہوئے ہیں. ان کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے آج ایک کرنٹ افیئر کے طور پر ایک ایشو تھا، ایک کلیریفیکیشن کہہ لیں، ایک رجوع کہہ لیں، وہ میں شروع میں ڈسکس کر لوں. وہ ہے میرے بھائیوں، پچھلے ویک میں نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل یہاں جو منعقد کی تھی، اس کے اندر ایک چیز بتائی تھی. اس میں ایک تھوڑی سی کلیریفیکیشن ہے جو بعد میں مجھے پتہ چلی، تو میں نے کہا میں اسے ریکارڈنگ میں لے آؤں. میں نے بتایا تھا کہ 7ویں صدی ہجری جو ہے مسلمانوں کی اس امت میں، وہ بہت بڑا امتحان ہے. پہلی افتاد اس حوالے سے ٹوٹی کہ 7ویں صدی ہجری کے اندر جو ایوبی سلطنت تھی، اس کا ایک بادشاہ تھا الملک المظفر المتوفی 630 ہجری. اس نے یہ مروجہ میلاد کا سلسلہ شروع کیا. اس سے پہلے میلاد اس طرح نہیں منایا جاتا تھا. اس سے پہلے وہی تھا جو حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. پوچھا گیا پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیدائش کی خوشی میں اور نزول قرآن کی خوشی میں، یعنی جشن ولادت مصطفیٰ اور جشن قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دونوں کی خوشی اکٹھی مناتے تھے پیر کا روزہ رکھ کر. یعنی میلاد ہر سال نہیں، ہر مہینے نہیں، بلکہ ہر ہفتے منایا جاتا تھا. پھر بعد میں یہ مروجہ سلسلہ شروع ہوا. یہ ایک سنی بادشاہ تھا. اسی 7ویں صدی ہجری کے اندر ایک اور سنی بادشاہ تھا جو میں نے پچھلی دفعہ بتایا کہ وہ فاطمی شیعہ تھا. وہ فاطمی شیعہ نہیں تھا بلکہ وہ بھی سنی بادشاہ ہی تھا اسی ایوبی سلطنت کا، جسے ایک سمجھ لیں بعد میں نام دیا گیا مملوک، جو ایک امپائر کھڑی ہوئی تھی. یہ دونوں بادشاہ جو ہے وہ مملوک امپائر کے تھے، ایوبی سلطنت کے. اس کا نام تھا منصور قلاوون المتوفی 689 ہجری، یعنی 689 ہجری کے اندر وہ فوت ہوئے. یہ بن رہا ہے 1290 عیسوی ان کی جو سن وفات ہے. انہوں نے اپنے ایک مشیر، ظاہر مشیر اس قسم کے مشورے دیتے ہیں، ان کے کہنے کے اوپر کوئی منت مانی ہوئی تھی، تو 678 ہجری میں، یعنی نبی علیہ السلام کی وفات کے آلموسٹ 650 سال کے بعد، ایک لکڑی کا گنبد بنوا کر حجرہ عائشہ کی چھت کے اوپر رکھ دیا. اس وقت جس نے یہ مشورہ دیا تھا کمال احمد اس کا نام تھا. کچھ عرصے بعد اسے معزول کر دیا گیا کسی وجہ سے، تو لوگوں نے کہا کہ اسے سزا ملی ہے جو اس نے قبر رسول کے اوپر گنبد رکھوانے کا مشورہ دیا.
یعنی اس وقت تک لوگ اسے معیوب سمجھتے تھے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے. آج آپ گنبد کے اوپر بات کریں تو لوگ اسے گستاخی سمجھتے ہیں. گنبد کی نسبت کب سے رسول اللہ کے ساتھ ہو گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کی بنیاد خود رسول اللہ کی مخالفت پہ ہو. صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر عمارت بنانے سے اور قبروں پر بیٹھنے سے. ڈائریکٹ قبر پہ بیٹھنا بھی حرام ہے، مجاور بن کے بیٹھنا بھی حرام ہے، بلکہ قبر کے اوپر ڈائریکٹ بیٹھنا تو اس درجے کا حرام ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کوئی شخص کسی مسلمان کی قبر پہ بیٹھے، اس سے بہتر ہے کہ وہ شخص آگ کے انگاروں پر بیٹھے اور آگ اس کے کپڑوں کو اور کھال کو بھی جلا دے نا، تو وہ عذاب کم ہے. اس کا عذاب بڑا ہونے والا ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان کی قبر پہ بیٹھتا ہے. تو قبروں پر عمارت بنانے سے منع کیا گیا تھا. حجر عائشہ جو ہے وہ نبی الاسلام کا پروٹوکول ہے. وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ جب نبی الاسلام کی تدفین کا ایشو آیا، صحابہ کرام میں مشورہ ہوا تو سیدنا ابوبکر نے کہا کہ میں نے رسول اللہ سے یہ بات خود سنی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نبی کو اس سرزمین میں موت دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سب سے محبوب سرزمین رکھتا ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک آپ کی اس چارپائی کے نیچے کھودی جائے جس چارپائی پہ آپ کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ سب سے بہترین جگہ ہے. اس وجہ سے وہ حجر عائشہ میں قبر مبارک بنائی گئی، نہ کہ یہ تھا کہ آپ کی قبر کے اوپر کوئی حجرہ بنایا گیا تھا، کوئی مزار تعمیر ہوا تھا. بالکل ایسی بات نہیں تھی. رہ گیا گنبد خضرا، تو وہ میں نے بتایا 650 سال کے بعد آلموسٹ 678 ہجری میں یہ جو سنی بادشاہ تھا مملوک سلطنت کا، اس نے لا کے رکھا. اور یہ پوری تاریخ آپ کو ملے گی مدینہ شریف کی تاریخ کے اوپر. ورلڈ وائڈ ایک بک ہے، آج سے آلموسٹ سمجھ لیں آپ 500 سال پہلے لکھی گئی ہے، علامہ سمہودی کی، المتوفا 911 ہجری، وفاء الوفا. اتنی موٹی بک ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، ہم وہ پیج بھی انشاءاللہ لگا دیں گے جس میں پوری مدینے کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے. بہرحال یہ گنبد وہاں پر رکھ دیا گیا. پھر وقتاً فوقتاً کبھی اس کے اوپر سفید کلر ہوتا تھا، کبھی اس پہ بلو کلر ہوتا تھا، گرین کلر کبھی بھی نہیں ہوا، جب تک کہ سلطنت عثمانیہ نے اسے ٹیک اوور کیا اور وہ بھی مختلف کلر چلاتے رہے. پہلی دفعہ جو اس کو گرین کلر ہوا ہے نا، وہ آج سے 200 سال پہلے ہوا ہے، بمشکل 1837 عیسوی میں. آج چل رہا ہے 7 اکتوبر 2022، تو آلموسٹ آپ سمجھ لیں 200 سال پہلے اس کو گرین کلر کیا گیا. پہلے اس کا کلر وائٹ تھا، کچھ عرصہ بلو بھی رہا، گرین کلر بعد میں کیا گیا. اور پھر ظاہر ہے گرین کلر تو ویسے ہی ایک اٹریکٹیو کلر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کا پسندیدہ کلر ہے. قرآن میں اللہ نے جنتیوں کا لباس بتایا کہ گرین ہوگا سورہ الدہر کے اندر. اور جامع ترمذی میں سنن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے گرین کلر کے کپڑے بھی پہنے ہیں، تہبند بھی اور چادر بھی، کیونکہ آپ علیہ السلام کا عمومی لباس بھی احرام والا ہی ہوتا تھا. کبھی آپ کرتا بھی استعمال فرماتے تھے، زیادہ تر نیچے تہبند اور اوپر ایک چادر. تو وہ دونوں گرین چادریں آپ علیہ السلام نے استعمال کی ہیں. تو گرین کلر تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے. پوری دنیا میں گرینری جو ہے اور جنت کی گرینری، اس کی تو مثالیں دی گئی ہیں. بہرحال وہ گرین کلر پھر مسلمانوں میں ایک رواج پکڑ گیا. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں کے ملکوں کے جھنڈوں کے اوپر بھی گرین کلر آنا شروع ہو گیا، ایک پورا ٹرینڈ سیٹ ہو گیا. بہرحال اب وہ چیز تو بن گئی تھی، سب کو پتا بھی تھا کہ یہ سنت کی مخالفت ہے، لیکن کون بولے. 1926 کے اندر جب سعودی حکومت آئی ہے، ٹھیک ہے وہ ایک عرب امپیریلزم تھی، ہم اسے کوئی جہادی موومنٹ یا کوئی اسلامک موومنٹ نہیں کہتے سلفی تحریک کو، لیکن بہرحال اس کے کچھ پازیٹیو چیزیں بھی سامنے آئیں کہ عرب کی سرزمین سے بدعات کا خاتمہ ہوا، شرکی ایکٹیویٹیز کا خاتمہ ہوا، اور اس میں انہوں نے بڑی جرت کی. اور یہ جو بقیع غرقد قبرستان میں ایٹ لیسٹ آپ سمجھ لیں 10 تو بڑے بڑے مزار بنے ہوئے تھے، اور ان کی ریئل ٹائم جو بلیک اینڈ وائٹ پکچر ہے وہ آج بھی موجود ہے، وہ انشاءاللہ ہم اپنی ویڈیو میں ایڈ کر دیں گے.
اس پکچر کے نیچے باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو پہلا قبہ ہے یہ کس کا ہے، دوسرا کس کا ہے، تیسرا کس کا ہے، اور آلموسٹ 10-11 بڑے بڑے قبے بنے ہوئے ہیں۔ اس میں جو سب سے بڑا والا قبہ ہے اس میں سیدنا عباس بن عبد المطلب جو نبی الاسلام کے چچا تھے ان کی قبر ہے، اور ان کے ساتھ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی قبر ہے، اور سیدہ فاطمہ کے قدموں میں 4 اور قبریں ہیں، امام حسن ابن علی کی، سیدنا حسین کے جو بڑے بھائی تھے علیہم السلام اجمعین، ان کے ساتھ امام زین العابدین جو امام حسین کے بیٹے تھے جو کربلا میں ایک اکیلے بچے تھے، اور ان کے ساتھ امام محمد باقر جو ان کے بیٹے، اور ان کے ساتھ امام جعفر جو امام باقر کے بیٹے تھے۔ یہ 4 قبریں جو ہیں وہ سیدنا عباس ابن عبد المطلب کے ساتھ سیدہ فاطمہ کی قبر مبارک اور ان کے قدموں میں ہے۔ تو وہ ساری مزار اترنے کے بعد جو اب وہ شکل وہاں پہ نظر آ رہی ہے وہ بھی انشاءاللہ دکھا دیں گے۔ اسی طریقے سے نبی الاسلام کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کی اکٹھے قبریں تھیں، ان کے اوپر ایک قبہ تھا، سیدہ حلیمہ سعدیہ کی قبر مبارک کے اوپر، اور امام مالک اور امام نافع کی قبر کے اوپر، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے اوپر، سیدنا ابراہیم بن محمد جو نبی الاسلام کے بیٹے تھے ان کی قبر مبارک کے اوپر، یوں کافی سارے قبے تھے، وہ انشاءاللہ ہم لگا دیں گے، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ بہرحال انہوں نے وہ سارے قبے توڑے، یہ کہتے ہیں مزارات شہید کیے ہیں، اور ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں وہ 8 شوال کو ہر سال یہ دن مناتے ہیں۔ بھی شہید وہ چیز ہوتی ہے جو نبی الاسلام کے حکم کے مطابق بنائی جائے، جو چیز رسول اللہ کی نافرمانی پر بنی ہو اسے آپ شہید کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر یہ اتنا ہی کوئی ثواب کا کام تھا تو خلفائے راشدین کر لیتے، مولا علی علیہ السلام کر لیتے۔ اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ نبی الاسلام کی پیدائش سے بھی آلموسٹ 30-35 سال پہلے 537 عیسوی میں AD میں نبی الاسلام کی پیدائش ہوئی ہے 571 میں، اور میں بات کر رہا ہوں 537 میں آیا صوفیہ، یہ جو استنبول میں ہے، اتنا بڑا وہ ڈوم ہے اس کا جو پچھلے دنوں طیب اردگان نے کھول دیا دوبارہ سے، اس کا ڈوم جو ہے، اس کا جو قبہ ہے جو اوپر بنا ہوا، وہ تو گنبد خضرا سے بھی بہت بڑا ہے، کئی گنبد خضرا اس میں سے نکلے، اور وہ قبل از مسیح ہے، اس سے پہلے بھی بڑے بڑے اس طرح کی بلڈنگز بنتی تھیں۔ سیدنا عمر کے مبارک دور میں جب مسلمانوں کو آج کے اربوں ڈالر جزیہ مل رہا تھا رومن امپائر سے، اتنے ریسورسز تھے، تو سیدنا عمر ایک سونے کا گنبد بنا کے رسول اللہ کی قبر مبارک پہ رکھ سکتے تھے، نہیں رکھا، سیدنا علی نے نہیں رکھا۔ ہاں بعد میں 72 ہجری میں، یعنی نبی الاسلام کی وفات کے آلموسٹ 61 ایئرز کے بعد، عبد الملک بن مروان نے 2 حصوں میں سلطنت بٹ گئی تھی۔ شام جو ہے وہ بنو امیہ کے پاس آ گیا تھا، حجاز جو ہے وہ آل زبیر کے پاس تھا، یہاں عبداللہ ابن زبیر تھے خلیفہ، وہاں پہ وہ تھا۔ تو عبد الملک بن مروان نے ڈوم آف دا راک جو قبۃ الصخرہ ہے، یہ گولڈن ڈوم اتنا بڑا جو یروشلم میں بنا ہوا ہے، وہ بھی گنبد خضرا سے بہت بڑا ہے، وہ اس نے بنوایا نبی الاسلام کی اس چٹان کے اوپر جس سے نبی الاسلام معراج پہ تشریف لے گئے تھے، یعنی کسی قبر پہ نہیں بنایا۔ مسجد پہ آپ بنا سکتے ہیں، اور جگہوں پہ بھی، قبروں پہ بنانا منع ہے۔ اور بعد میں عبداللہ ابن زبیر کی شہادت جب ہوئی 74 ہجری میں حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں، جو کہ خود گورنر تھا عبد الملک بن مروان کا، تو اس کے بعد تو عبد الملک بن مروان کی اوورال حکومت آ گئی، اس نے بھی نہیں جرت کی کہ میں نے ڈوم آف دا راک بنوایا تو میں یہاں پہ بھی ایک ڈوم نبی الاسلام کی قبر مبارک پہ بنا دوں۔ انہیں پتا تھا یہ کام غلط ہے۔ 650 سال تک کسی کی جرت نہیں ہوئی، نہ بنو امیہ کی، نہ بنو عباس کی، کہ وہ یہ حرکت کرتے ہیں۔ بعد میں حرکت ہوئی ہے، اور وہ حرکت ایسی ہوئی ہے کہ وہ آج مسلمانوں کے گلے پڑ گئی ہے۔ دنیا کے سارے مزار اس بنیاد پہ بنائے جاتے ہیں۔ جب ہم لوگوں کو حدیث سناتے ہیں صحیح مسلم کی کہ نبی الاسلام نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا مت کرنا، قبروں پر عمارت مت بنانا، قبروں پر مت بیٹھنا،
تو یہ حدیث ان کے لیے ریجیکٹ کرنا بڑی آسان ہو جاتی ہے گنبد خضرا کی مثال دے کے. کہتے ہیں گنبد خضرا بھی تو بنا ہوا ہے. حالانکہ ان سے پوچھے گنبد خضرا کب بنا ہے؟ 650 سال کے بعد. تو پہلے 650 سال کے مسلمان جبکہ ٹیکنالوجی بھی تھی, پیسہ بھی تھا, انہوں نے نہیں بنایا, تو وہ کیا تھے؟ اچھا پھر آخری آرگومنٹ پتہ کیا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ قبر رسول کے اوپر گنبد ہو اور اللہ تعالیٰ یہ برداشت کر لے نافرمانی؟ تو اس کا جواب پھر ہم دیں گے. رکو ذرا, صبر کرو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مکے اور مدینے کے امام نجدی ہوں پچھلے 100 سال سے؟ آئے نا داڑھ تھلے. ہاں ادھر تو امام کعبہ کے پیچھے یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے, انہیں نجدی کہتے ہیں. دیوبندی بھی بریلوی بھی. المحند علی المفند میں انہوں نے لکھا ہے خوارج کی ایک جماعت ہے, محمد بن عبد الوہاب صاحب کی, جو یہ جماعت جنہوں نے سعودی حکومت قائم کی آل سعود کے ساتھ مل کے, آل شیخ نے. اور یہی بات جال حق میں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے بھی لکھی ہے, اور دونوں نے نقل کی ہے اپنے بڑے ابے سے, ابن عابدین شامی المتوفا 1252 ہجری, جسے مرے ہوئے ابھی 200 سال بھی نہیں ہوئے. اس نے پکڑ کے خوارج والی ساری باتیں محمد بن عبد الوہاب صاحب پہ لگائیں اور کہا کہ یہ خوارج کی ایک جماعت ہے, اور اسی کو لے کر دیوبند اور بریلوی چل رہے ہیں. جب خارجیوں کی حکومت ہے پچھلے 100 سال سے, تو یہ اللہ نے کیسے گوارا کر لیا؟ تو یہ جذباتی باتیں ان سے سنے, کہتے ہیں جی مدینے کی گلیوں سے, کتوں سے, کانٹوں سے پیار ہے, سوائے مسجد نبوی دا امام دے. یعنی مسجد نبوی کا امام جو ہے مدینے کے کتے سے بھی کیا گزرا ہے, جو مصلی رسول پہ کھڑا ہے. اور نہیں جی مصلی رسول کے اوپر تو یزید بھی کھڑا ہوا, حجاج ابن یوسف بھی کھڑا ہوا. تو سرکار پھر اب آپ کو آپ کی بات کا جواب مل گیا, جو آپ کہتے تھے نا کہ یہ کیسا ہو گیا کہ گنبد خضرا قبر رسول کے اوپر آ گیا. اگر مصلی رسول کے اوپر بقول آپ کے گستاحان رسول کھڑے ہوئے ہیں نجدی, تو یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے. دنیا بقدر ایفٹ ہے. دیکھیں یزید پلید خبیث کے دور کے اندر خانہ کعبہ شریف کے اوپر چڑھائی ہوئی, اس کے بعد حجاج ابن یوسف پلید کذاب کے دور کے اندر خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی ہوئی. یہ تو وہ باتیں ہیں جو بخاری مسلم کے اندر موجود ہیں. اور خانہ کعبہ شریف جو ہے وہ ڈیمیج ہوا یزید کے دور کے اندر. اور بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. تو کعبے کی حفاظت تو نہیں ہو رہی, ابراہ کے لشکر سے ایک دفعہ حفاظت ہوئی ہے, یا پھر قرب قیامت میں دجال کے اگینسٹ مکہ مدینے کی حفاظت ہے. اس دوران تو مختلف اوقات کے اندر مختلف لوگ حکمران رہے ہیں, جو ایک دوسرے کو کافر بھی سمجھتے رہے ہیں. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب اس طرح کے دلائل دینا کہ جی وہاں پہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ گنبد تعمیر ہو جائے, یہ بالکل جذباتی باتیں ہیں. عقل کے ناخن لیں. ہم یہ باتیں صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے رسول اللہ کی بات ماننی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یا وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ سے بغاوت کر کے یہ گنبد رکھا ہے ان کے ساتھ آپ نے عقیدت رکھنی ہے. یعنی ہمارا اس وقت گنبد کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے, یہ گنبد کا ٹکراؤ رسول اللہ کی ذات کے ساتھ. پھر آخری اربع ان کے پاس پتہ کیا ہے, وہ جی دیکھیں یہ جو مسلم کی حدیث ہے نا قبروں پر عمارتیں مت بناؤ, تو وہ علا کے الفاظ ہیں وہاں پر. تو علا جو ہوتا ہے وہ آن کے لیے ہوتا ہے, اور قبر جو ہے وہ اس کے اوپر جو گنبد ہے وہ علا نہیں ہوتا بلکہ اپون ہوتا ہے. اس کے لیے فوق کا لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے. ہاں ایگزیکٹ اگر قبر رسول کے اوپر کوئی بلڈنگ کھڑی کرتا, جس طرح کے سارے مزاروں پہ ہوئی ہے, اتنی اونچی اونچی قبریں بنائی ہوئی ہیں, ہاں تو غلط ہوتا. یہ اوپر ڈوم جو ہے نا, یہ یار یہی بات صحابہ تابعین تبع تابعین خلفاء راشدین کو نہیں پتا تھی, تو انہوں نے کیوں نہیں ڈوم رکھا, جبکہ اسی زمانے کے اندر اور ڈوم رکھے جا رہے ہیں. کس طرح الفاظ کے ساتھ یہ کھلواڑ کرنا شروع کرتے ہیں. ہمارے استاد غلام سو سعیدی صاحب فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث تھے. 22 مارچ 2007 کو میری ان سے ملاقات ہوئی. میں اپنے آفس کے کام کے سلسلے میں بلوچستان گیا ہوا تھا, تو واپسی پہ ہم کراچی رکے. ہمارا آفس کا ہاسٹل جو ہے وہ ڈیفینس کراچی میں تھا, تو میں نے کہا چلیں
غلام سعیدی صاحب سے ملاقات کر لیں، ان کو اتنے عرصے سے ہم پڑھ رہے تھے، شرح صحیح مسلم پڑھی ان کی، تبیان القرآن، قرآن کی تفسیر پڑھی، تو گپ شپ ہوئی، اینڈ پہ انہوں نے مجھے اپنا نمبر بھی دیا. تو جب میں واپس اسلام آباد آیا تو یہ قبروں پہ عمارت کا مسئلہ میں نے وہاں پہ دیکھا، تو وہ انہوں نے بھی اس قسم کی بحثیں کی ہوئی نا، تو میں نے انہیں فون کیا. میں نے کہا حضرت یہ مسلم شریف کی آپ نے شرح لکھی ہے، اس میں تو قبروں پہ عمارت بنانا منع ہے. انہوں نے کہا جی قبروں پہ عمارت اعلیٰ قبر ہو نا پھر تو منع ہے، فوق القبر ہو، اپون ہو تو پھر جائز ہے. یعنی یہ اب جس طرح یہ بال پوائنٹ جو ہے یہ آن ہے اور یہ اپون ہے، تو وہ کہتے ہیں قبر کے ایگزیکٹ اوپر بلڈنگ ہونا وہ غلط ہے، جو اوپر سائڈوں سے اٹھائی جاتی ہے نا وہ ٹھیک اندازہ کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے کہا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک قبر بنی ہوئی ہے، اس قبر کو کوئی شخص اونچا کرتے کرتے اوپر تک لے آئے، اور صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک ایک بالشت اونٹ کی کوہان جتنی اونچی ہے، اتنی آپ قبر اونچی رکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. یعنی آپ سمجھ لیں 10 انچ کہہ لیں، زیادہ 9-10 انچ. تو خود احمد بریلوی صاحب کی قبر بھی اتنی ہے، اندازہ کریں. جن کے اوپر پورا بریلوی فرقہ کھڑا ہوا ہے نا، انہوں نے اپنی قبر اونچی نہیں بنوانے دی، ان کی قبر بھی اتنی ہی ہے. تو میں نے کہا کہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ قبر کے اوپر آپ بلڈنگ بنائیں اور اسے کھینچتے ہوئے اوپر لاتے جائیں 3 یا 4 فٹ اونچی کر دیں. کہتے ہیں ہاں یہ والی منع ہے. میں نے کہا جس طرح داتا دربار میں ہے کہ قبر جو ہے بیسمنٹ میں ہے اور اس سے گھسیٹ کے اوپر تک لائے ہوئے ہیں، فرسٹ فلور کے اوپر نہ لٹھوس. کہتے ہیں نہیں آپ کو بتا دیا. میں نے کہا یہ بتائیں نا، یہی والی آپ کہہ رہے تھے نا، تو آپ کے تو سارے مزار اسی طرح بنے ہوئے ہیں. کوئی آپ مجھے مزار بتائیں جو ایک بالشت ہو. ساروں کے اوپر انہوں نے ایگزیکٹ قبر کے اوپر ہی بلڈنگ کھڑی کی ہوتی ہے. تو جو یہ بلڈنگ خود بھی غلط سمجھتے ہیں نا، وہ بھی انہوں نے کھڑی کی ہوئی ہے. آپ ملتان کسی مزار کے اوپر چلے جائیں، وہاں پہ بھی مزاروں پہ آپ دیکھیں ان کے اوپر ہی بلڈنگز کھڑی کی ہوئی ہیں. تو یہ صرف تماشا انہوں نے کیا ہوا ہے، انہیں بھی پتا ہے کہ یہ غلط کام ہوا ہوا ہے. اور طارق جمیل صاحب کی ایک ویڈیو چڑھی ہوئی ہے اور وہ اس میں کہتے ہیں کہ جی یہ جو گنبد خضرا ہے یہ علماء دیوبند نے بچا لیا. بڑا چنگا کام کیتا انہوں نے بچا کے، بڑا ہی چنگا کام کیتا ہے. ایک اجتماعی نظام مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں اللہ نے دلوایا. یہ تمہیں گنبد نظر آتا ہے سبز رنگ کا، یہ اسی جماعت کا کارنامہ ہے. 1925 میں مدینہ فتح ہوا تو علماء نجد میں شدت بہت ہے، محبت اور حدود میں فرق نہیں کر سکتے. تو جنت البقیع کے سارے نشان ہٹا دیے، امہات المومنین کے، صحابہ کے، اہل بیت کے، آل رسول کے سب نشانات تھے، سب ہٹا دیے. انہوں نے کہا یہ سبز گنبد بھی توڑ دیا جائے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے. اور بالکل صحیح بات ہے، منع. قبر پہ گنبد بنانا منع ہے. اور بالکل صحیح بات ہے، منع. قبر پہ گنبد بنانا منع. اور بالکل صحیح بات ہے، منع. قبر پہ گنبد بنانا منع. تو توڑ دیا جائے. جب یہ فتویٰ پھیلا دنیا میں تو اس پہ رد عمل ہوا، یہ کیوں توڑا جائے. تو انہوں نے مناظرے کی دعوت دی، تو ساری دنیا سے علماء وہاں جمع ہوئے. تو ہندوستان سے بھی ایک وفد گیا، 1925 میں تو ہندوستان تھا. اس میں ایک شخص ہے، اس کا نام ہے شبیر احمد عثمانی. اسی دیوبند کا پڑا ہوا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، عائشہ یہ تیری قوم ہے ابھی نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، اگر یہ ذرا تھوڑا زمانہ گزر چکا تھا تو میں بیت اللہ گرا کے نئے سرے سے بنا تھا اور میں حکیم کو اس میں شامل کر دیتا، لیکن مجھے خبر ہے کہ یہ بگڑ جائیں گے. اس حدیث کو بنیاد بنایا اور 2 گھنٹے بات کی اور علماء نجد ایسے بیٹھے. تو سلطان عبدالعزیز کا عجیب الہندی، ہندی کو جواب دو، ہندی کو جواب دو. کہنے لگے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. تو پھر ہندی کا فیصلہ صحیح ہے، اس طرح غربت کو باقی رکھا جائے گا. یہ بر صغیر کے علماء کی تو پھیلی حکومت کھڑا ہے، یہ بر صغیر کے علماء کی تو پھیلی حکومت کھڑا ہے، یہ بر صغیر کے علماء کی تو پھیلی حکومت کھڑا ہے. ہاں اچھا خود اس میں مان رہے ہیں کہ قبروں پہ عمارت بنانا غلط ہے، اور وہ منسوب کر رہے ہیں جی ہمارے ایک بابا جی تھے شبیر احمد عثمانی صاحب جنہوں نے محمد علی جناح کا جنازہ بھی پڑھایا تھا، تو انہوں نے وہاں پہ عربیوں کو لاجواب کر دیا. اور یار تو انو کہا نہیں کوئی پاندہ اللہ دے بندے ہو، عربیوں کو لاجواب کر دیا. اس کو واٹس ایپ کال آئی تھی، ایک دن کے اندر یہ سارے مزار گر گئے تھے. ظاہر پورا ایک موب آیا تھا. جب ایک پورا لشکر کسی شہر میں داخل ہوتا ہے، گنبد خضرا خود انہوں نے چھوڑا تھا. اچھا دیکھیں یہ کہانی ہے نا، کہانی کیسے پکڑی گئی. طارق جمیل صاحب یہ سٹوری سنا رہے ہیں
اور وہ کہہ رہے ہیں جی شبیر احمد عثمانی نے وہاں حدیث سنائی تھی. اس کو کون پوچھتا ہے وہاں جا کے حدیث سنائے. جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اے عائشہ اگر تیری قوم نئی نئی جہلیت سے نہ پھری ہوتی تو میں حتیم کو توڑ کر کعبے میں داخل کر کے حضرت ابراہیم کی بنیاد کے اوپر کعبے کو تعمیر کرتا. وہ نبی علیہ السلام نے نہیں کیا فتنے کے ڈر کی وجہ سے, اور آج تک حتیم باہر ہے. بیچ میں ایک دفعہ عبداللہ ابن زبیر نے کیا اور حجاج ابن یوسف نے اسے ریورس کر دیا تھا, پھر ایک سارا سلسلہ وہیں پہ روک دیا گیا. تو آج تک وہ حتیم جو ہے وہ خانہ کعبے سے باہر ہے. تو اس حدیث کے اوپر جو ہے نا وہ نجدی علماء لاجواب ہو گئے, اور ان کو کس نے لاجواب کرنا ہے, انہوں نے یہ حدیث ان کو پہلے ہی پتا تھی اور وہ اسی فتنے کی وجہ سے اس ایکسٹریم پہ جانا نہیں چاہتے تھے. ورنہ جہاں انہوں نے سارے مزار گرائے تھے, اس کو گراتے ہوئے کوئی مسئلہ تھا؟ کون سی اس وقت انٹرنیٹ کے اوپر خبر چڑھ جانی تھی؟ میں 8 سے 100 سال پہلے بات کر رہا ہوں, جب ساتھ والے محلے میں نہیں پتا ہوتا تھا کہ کیا ہوا. اب طارق جمیل صاحب تو یہ کہانی سنا رہے ہیں, اور طارق جمیل سے بھی 100 گنا بڑے ان کے بزرگ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب جو الیاس گمن صاحب کے مرشد بھی ہیں اور وہ انجینئر بھی ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں انجینئر ہو تو پھر پیر ذوالفقار جیسا ہو. یہ بھی حیرانگی ہے المیہ ہے کہ دین کے مسئلے لوگ صرف انجینئر سے لینے چلے گئے. تو میں کہتا ہوں کہ سنو, انجینئر ہو عالم بھی ہو, بالکل جاؤ مسئلے لے لو. انجینئر بھی ہو عالم بھی ہو نا, میں کوئی اعتراض. حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ انجینئر بھی ہیں, عالم دین بھی ہیں, شیخ طریقت بھی ہیں. حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ انجینئر بھی ہیں, عالم دین بھی ہیں, شیخ طریقت بھی ہیں. حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ انجینئر بھی ہیں, عالم دین بھی ہیں, شیخ طریقت بھی ہیں. تو کبھی کوئی اعتراض ہوا؟ لیکن مرزا علی کو ہم کہتے ہیں کہ ابے تو جسٹ انجینئر وداؤٹ عالم ہے, تجھے کس نے کہا تو آٹومیٹک عالم بن جا؟ ریبوٹ عالم نہیں چل سکتا بھائی, ریبوٹ ہر کام کرتا ہے لیکن اس سے شادی نہیں ہو سکتی. انجینئر بھی ہیں اور عالم بھی ہیں. وہ جو انجینئر بھی ہیں عالم بھی ہیں وہ بھی روتے روتے ہوئے نا سنا رہے ہیں سٹوری. وہ سٹوری یہ سنا رہے ہیں کہ عرب کا قافلہ دیوبند سے پوچھنے کے لیے آیا کہ دسو نے گنبد خضرا ادا کیا کرنا ہے. اور وہاں پہ اشری تھانوی صاحب بھی تھے, باقی لوگ بھی تھے. اچھا صرف یہاں پہ بات ختم. انہوں نے کہا جی لوگ پریشان تھے کیا دلیل وہ دیں گے. انہوں نے کہا حدیث تو بالکل ٹھیک ہے بخاری شریف کی, حالانکہ سر وہ بخاری جی نہیں حدیث مسلم میں ہے. پہلی تو اپنی تصحیح کرو. انجینئر بھی ہیں اور عالم بھی ہیں اور حدیث کہہ رہے ہیں بخاری میں, وہ مسلم حدیث ہے قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ. اگر یہ ان کے بارے میں بڑا نہ کلیم کرتے تو میں اس طرح چینگے نہ اتارتا. یہ ہو سکتا ہے کسی سے سلپ آف ٹنگ, لیکن میں نے ویسے ہی بتایا. اچھا ہمارے کیس میں تو میں اگر کہیں پہ ریفرنس غلط بھی ہو جائے نا تو ہم اس کو ڈسپلے کروا دیتے ہیں تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے. اچھا وہ جڑے انجینئر بھی ہیں اور عالم بھی ہیں, پتہ کیا انہوں نے جواب دیا؟ انہوں نے کہا جی علماء دیوبند نے, علماء عرب جو ان کو پوچھنے آئے ادھر, اچھا ان کو کہا کہ جی یہ جو حدیث ہے نا, اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے قبر کے ایگزیکٹ اوپر عمارت نہیں بنانی, جو گنبد ہے وہ فوق بنا ہوا ہے, لہذا یہ والا جو مسئلہ ہے یہ اس کیٹیگری میں فال ہی نہیں کرتا. دارالعلوم دیوبند میں سعودی عرب سے ایک جماعت آئی علماء کی, تو محترم صاحب نے ان علماء کو کہا کہ جی آپ سب علماء کے سامنے اپنا موقف پیش کریں پھر جواب ہم دیں گے. تو ان کے جو امیر تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بیان کیا کہ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بنا علی القبور کی اجازت نہیں ہے. تو ہم نے جنت بقیع کے اندر تو قبروں پر جتنی عمارتیں تھیں سب گرا دیں. اب مسئلہ ہے گنبد خضرا کا. علماء کی آنسو جاری تھے اور رو رہے تھے کہ اللہ ہم سے جواب دے دے, میں کوئی پتہ ہی نہ ہو جائے, اور کوئی جرت نہیں کر رہا تھا اس کو جواب دینے کی. اتنے میں حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور حضرت نے فرمایا کھڑے ہو کر الحمدللہ اللہ نے اس مسئلے میں مجھے شرح صدر عطا فرما دی ہے. حضرت نے فرمایا اس کی وجہ یہ کہ حدیث پاک کے مطابق بنا علی القبور کی اجازت نہیں ہے, کہ قبر کے اوپر کوئی عمارت, کوئی کمرہ, کوئی جبہ کبا بنانے کی اجازت نہیں ہے. گنبد خضرا کا معاملہ الگ ہے. یہاں عمارت پہلے تھی, یہ حجرہ عائشہ تھا, اور نبی اسلام کی قبر مبارک بعد میں اس کے اندر بنائی گئی, لہذا اب اس عمارت کو کوئی بندہ گرا نہیں سکتا. ایسا جواب تھا کہ وہ لوگ مطمئن ہو گئے. گنبد خضرا آج بھی ہے, کابر علماء دیوبند کی اس کے نبی کی دلیل دے رہا ہے. گنبد خضرا آج بھی ہے, کابر علماء دیوبند کی اس کے نبی کی دلیل دے رہا ہے. گنبد خضرا آج بھی ہے, کابر علماء دیوبند کی اس کے نبی کی دلیل دے رہا ہے. اچھا طارق جمیل صاحب نے کیا کہانی کروائی کہ انہوں نے حتیم کعبہ والی مثال دی تھی, اور پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب نے کیا کہا کہ یہ وہ ہے ہی نہیں, حدیث اس کے اوپر لگتی ہی نہیں ہے. دو مختلف کہانیاں. اور طارق جمیل صاحب خود مان رہے ہیں کہ ہاں یار یہ عمارت نہیں بنائی جا سکتی,
کیونکہ کہانی تھی، دو مختلف بندوں نے دو مختلف کہانیاں بیان کر دی، حالانکہ یہ ہے ہی کہانی ہے، وہ کسی کے کہنے میں نہیں تھے. انہوں نے جو کچھ کیا وہ حکمت کے تحت، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک دفعہ تو یہ غلط حرکت ہو گئی ہے، اور وہ آج تک ہمیں اس طرح بھگتنی پڑ رہی ہے کہ ہر سال گنبد خضرا کو رنگ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے دھوپ کے اندر گرین اور ریڈ کلر یہ سروائیو نہیں کرتے، اڑ جاتے ہیں، اور وہ پھر رنگ اترتا ہے. اور پاکستانی جو ہماری طرح کے لوگ ہیں ان کے پاس تبرکن پڑا بھی، میرے پاس ہی پڑا ہوا ہے. جیلم کا ایک بندہ تھا جو وہاں پہ پینٹ کرتا تھا، اس نے مجھے وہ دیا بھی تھا، میرے گھر ابھی بھی پڑا ہوا ہے وہ پینٹ. ہمیں تو اس وقت پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو یہ بھی بتایا گیا جی گنبد خضرا کے اوپر سے کوئی جانور پرندہ گزرتا نہیں ہے. ہم نے اپنی گناہگار آنکھوں سے ایک دفعہ نہیں درجنوں دفعہ گنبد خضرا کی جو ٹپ ہے نا ایگزیکٹ اس کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے دیکھے ہیں. آپ گزرنے کی بات کر رہے ہیں، ایگزیکٹ جو اوپر ہلکی سی نوک بنتی ہے نا اس کے اوپر بھی پرندے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کعبے کے بارے میں بھی کہتے ہیں جی پچھو جناب غول آندے نے انج کر کے لنگ جاندے نے. سر غلاف کعبہ کے اوپر کبوتروں کی بیٹھیں ہوتی ہیں، سایہ نہیں ہوتا. ان سے ذرا پوچھیں خانہ کعبے کا سایہ تو نظر آ جاتا تھا نا، اس لیے ادھر کہانی نہیں کرائی. گنبد خضرا کا سایہ زمین تک پہنچتا ہی نہیں کیونکہ وہ اوپر والی بلڈنگ میں ہے. سرکار اوپر چڑھ کے جائیں تو آپ کو سایہ نظر آ جائے گا. وہ تو ہر وہ چیز جو دوسری بلڈنگ پہ ہے اس کا سایہ نیچے تو نہیں آئے گا نا. اچھا پھکی ان کو یہ دیں کہ جو ساتھ مینار کھڑا ہوا ہے اس کا تو سایہ ہے، کیونکہ وہ اتنا اونچا ہے کہ سایہ زمین تک پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ متریا جڑا مینار ہے نال تے گنبد سکا ہے، وہ گل کرنے لی کرو. تو علماء عرب کا موقف یہ تھا کہ پہلی تو گستاخی ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے قبر رسول کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، اور اس کے لیے ظاہر ہے اس زمانے میں بھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ قبر رسول کے پاس آپ نے کاریگر لگائے ہیں، آوازیں بلند کی ہیں، اور نبی الاسلام کی تو قبر مبارک کا بھی احترام ہے، اس کے پاس بھی آپ آواز بلند نہیں کر سکتے. تو علماء عرب نے کہا کہ بس انہوں نے ایک غلط حرکت کی، اب ہم بھی وہی کام ریپیٹ کریں، اور ظاہر ہے جب وہ اس طرح کا کام شروع ہوگا تو شور تو بلند ہوگا. یہ ان کا اپنا موقف تھا، میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی الاسلام کو اس چیز سے خوشی ہوگی اگر یہ گنبد اتار لیا جائے. کہتے ہیں جی آپ قبر رسول کو ننگا کرنا چاہتے ہیں، قبر رسول نہیں ننگی ہوگی سرکار، نیچے حجرہ عائشہ موجود ہے. یہ ایک فالتو چیز اوپر رکھی ہوئی ہے، تو نبی الاسلام کو اس کے اتارنے سے خوشی ہوگی اللہ کی جنتوں میں کہ یہ اچھا کام ہوا ہے، بجائے یہ کہ آپ اس کو باقی رکھیں اور اس کی بنیاد کے اوپر سارے مزار تعمیر ہو رہے ہوں. اب سعودی حکومت نے پھر کہا کہ نبی الاسلام کی اس حوالے سے ایک گستاخی سے بھی بچ جائیں، آواز بلند نہ ہو. وہ بڑے سینسٹیو ہیں، آپ کو پتا ہے. یہاں تو آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے بڑے گستاخ رسول نے اشاروں سے گفتگو کرتے ہیں جالی کے سامنے. وہ کوئی وہاں پہ کھڑا ہو کے زیادہ دیر سلام پڑھنا شروع کر دے اور پیچھے لائن میں رش لگ جائے تو وہ ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہیں ایسے، اور ان کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کانڈ کر کے کھلوتے ہیں. مجھے بتائیں اب جب سامنے سے لوگ گزر رہے ہیں تو وہ کمری کر کے کھڑے ہوں گے نا یارا. اور نبی الاسلام کی کہاں سے گستاخی ہوگی؟ اس کے پیچھے جالیاں ہیں، جالیوں کے پیچھے پردے ہیں، دیوار ہے، اور پھر اندر ایک بلڈنگ ہے، اور اس کے اندر مبارک قبریں ہیں جو کہ سیل ہیں پچھلے آلموسٹ سمجھ لیں 1200 سال سے، 1200 سال بھی نہیں، آپ کے 1300 سال سے، عمر بن عبدالعزیز کے دور سے. جو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حجرہ عائشہ کی دیوار گر گئی تھی ولید بن عبد الملک کے دور میں، نبی الاسلام کی وفات کے آلموسٹ 67 ایئرس کے بعد. تو اس وقت مدینے کے گورنر تھے عمر بن عبدالعزیز، خلیفہ تو بعد میں بنے نا. تو وہ صحیح بخاری میں آتا ہے ایک پاؤں نکل آیا، لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو گئے کہ نبی الاسلام کا پاؤں مبارک باہر نکل آیا. تو عروہ ابن زبیر کو بلایا گیا جو حضرت عائشہ کے بھانجے بھی تھے، محرم بھی تھے، وہ حجرہ عائشہ میں فریکوینٹلی آتے تھے، انہیں قبروں کی لوکیشن کا پتہ تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے، یہ نبی الاسلام کا پاؤں مبارک نہیں ہے. اور پھر وہ حجرہ دوبارہ سے تعمیر کیا گیا. مسجد نبوی اور حجرہ ایڈجسنٹ تھے. یہ آج تو مسجد نبوی کے اندر وہ حجرہ آ گیا نا، ایکچولی تو یہ باہر تھا، وہ پھر اس ساری باؤنڈری کے اندر آ گیا. تو
آپ دیکھ لیں حضرت عمر کا پاؤں مبارک سلامت تھا، لیکن وہ آخرت کی زندگی تھی، ورنہ اتنے سارے لوگ ایک بندے کے پاؤں کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں تو پاؤں ہی اندر کر لینا ایسے کر کے، نہیں کیا، لوگوں نے پکڑ کے اندر کیا پاؤں۔ آج بھی آپ قبر رسول کھولیں تو نبی الاسلام ویسے ہی ہوں گے جس طرح آپ کو دفنایا گیا تھا، بالکل کوئی موومنٹ نہیں ہوگی، کوئی سانس نہیں ہوگی، کیونکہ وہ آخرت کی زندگی ہے۔ جسم مبارک بالکل سلامت، ابو داؤد میں حدیث ہے، اور یہ حدیث مشکات میں بھی ہے، اکا دکا محدثین نے اختلاف کیا، لیکن انہوں نے بھی صرف حدیث کی متن پہ نہیں سند پہ کیا ہے، متن کو وہ درست سمجھتے ہیں کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے نبیوں کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے۔ اور جو محدثین اس کی سند پہ کلام کرتے ہیں وہ دوسری حدیث کو بالکل ٹھیک مانتے ہیں جو المصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، دلائل النبوہ کے اندر بھی موجود ہے، فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر بھی شیخ زبیر صاحب لے کے آئے ہیں کہ حضرت عمر نے جب حضرت دانیال علیہ السلام کا تابوت نکلا تھا، تستر شہر جب فتح ہوا ایران کا، تو انہوں نے پھر وہاں لیٹر لکھا تھا کہ یہ وقت کے پیغمبر تھے اپنے زمانے میں، اور ان کی لاش کو دفنا دیا جائے۔ انبیاء کے جسموں کو نہ آگ کھاتی ہے، نہ مٹی کھاتی ہے، نہ کوئی درندہ کھاتا ہے۔ اور اس کی اصل قرآن میں بھی موجود ہے، سورہ سبا کے اندر آیت نمبر 14 میں، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کتنا عرصہ تک وہ لاٹھی کے سہارے یوں رہے، دیمک چاٹ گئی لاٹھی کو۔ دیمک ایک دن میں تو نہیں چاٹتی، ہفتوں مہینوں لگے ہوں گے، کیونکہ وہ ٹیمپل آف سلیمان، ہیکل سلیمانی تعمیر ہو رہا تھا، اور ان کا جسم مبارک بالکل سلامت تھا جب تک کہ وہ لاٹھی جو ہے نا وہ نہیں ٹوٹ گئی دیمک کے چاٹنے کی وجہ سے۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک زمین پہ آیا تو پھر لوگوں کو پتا چلا کہ آپ تو فوت ہو چکے ہیں۔ اتنا روب تھا کہ اتنا عرصہ کسی نے آپ کو چھیڑا نہیں۔ تو اس کی اصل قرآن میں موجود ہے کہ نبیوں کے جسم بالکل سلامت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، جب ہم قبر رسول کی حرمت کی بات کر رہے ہیں تو ہم نبی الاسلام کی محبت میں کر رہے ہیں۔ نبی الاسلام کی قبر مبارک کے پاس آواز کو بلند کرنا آج کی ڈیٹ میں بھی گستاخی ہے۔ صحیح بخاری میں شان نزول ہے اس آیت مبارکہ کا، سورۃ الحجرات کی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا رسول اللہ کی آواز سے، اور ان کے حضور اس طریقے سے گفتگو نہ کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، یعنی توبہ کی توفیق بھی نہ ملے۔ اور یہ آیت کسی عام بندے کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، اس امت کے بہترین افراد ابو بکر عمر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بخاری میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو بہترین لوگ برباد ہو جاتے جب انہوں نے انجانے میں رسول اللہ کے حضور اپنی آواز بلند کر دی۔ حضور کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، آپس میں بات کرتے ہوئے حضرت ابو بکر عمر کا آپس میں کوئی اختلاف رائے ہوا اور وہ اونچی آواز میں بولے، تو یہ آیات نازل ہوئی کہ رسول اللہ کی موجودگی میں۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ ان آیات کے نزول کے بعد حضرت عمر اتنی آہستہ گفتگو کرتے تھے کہ نبی الاسلام فرماتے تھے کہ عمر اونچا بولو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اتنا وہ ڈر گئے۔ اور اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اگلی آیات نازل ہوئیں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اچھا، یہ جو آیات ہیں آج بھی روضہ شریف پہ لکھی ہیں، ابھی نئی کنسٹرکشن انہوں نے کر دی ہے، سلطنت عثمانیہ کے دور میں بھی تھی لیکن اب بہت بڑی انہوں نے جالیاں بنائی ہیں۔ سینٹر میں جو جالی ہے نا، جس کے اندر یعنی سامنے مواجہ شریف ہے، وہ بڑے والی جو آپ کو گول سا ایک نشان نظر آئے گا، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کی سیدھ میں ہے۔ اس کے بعد دو چھوٹی ہیں وہ والے سوراخ بنے ہوئے ہیں، وہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر۔ اور اس کی ترتیب یوں ہے کہ نبی الاسلام کی قبر مبارک، یعنی آپ یوں کھڑے ہیں نا جالی شریف کے سامنے، تو یہاں آپ کا سر مبارک ہے اور یہاں پاؤں ہے، آپ کے آلموسٹ گھٹنوں کی سیدھ میں جا کے یا پاؤں مبارک کی سیدھ میں جا کے حضرت ابو بکر کی قبر ہے، ان کا چہرہ مبارک آتا ہے اور وہ یہاں تک ہے۔ پھر حضرت ابو بکر کے سینے کی سیدھ میں ان کے پیچھے حضرت عمر کی
قبر ہے، اور یہاں ایک قبر کی جگہ خالی ہے جو سیدنا عیسیٰ ابن مریم کے لیے بنے گی، یعنی جالی شریف کے بالکل قریب اندر والی باؤنڈری کے اندر نبی الاسلام کی قبر مبارک، ان کے قدموں کے سیدھ میں یوں اس کے پیچھے حضرت ابوبکر کی قبر، اور ان کے سینے کے سیدھ میں یہاں حضرت عمر کی قبر، یوں یہ ترتیب سے انہوں نے بنائی ہے، یعنی پروٹوکول کے ساتھ۔ تو یہ درمیان والی جالی میں آپ کو وہ 3 بڑے بڑے سوراخ نظر آئیں گے، اور اس کے اوپر یہی آیت لکھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ پھر باب السلام کی جانب، یعنی جہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں، یعنی یہ آپ جالی شریف کے سامنے کھڑے ہیں تو آپ کے لیفٹ پہ جو شروع میں آتی ہے نا جالی، وہ بڑی سی، اس کے اوپر وہ آیت لکھی ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ۔ ٹھیک ہے، جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا۔ اور جب آپ حاضری دے کے باہر نکلنے لگتے ہیں نا، تو تیسرا جو جالی کا پورشن ہے نا باب البقی کی جانب، اس کے اوپر وہ آیت لکھی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ختم نبوت والی آیت۔ تو یوں یہ 3 آیات لکھی ہوئی ہیں انہوں نے، اور پورا اہتمام کرتے ہیں وہ الحمدللہ اس حوالے سے کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس کوئی بندہ آواز بلند نہ کرے۔ تو آپ دیکھیں کہ قبر رسول ہمارے لیے تو اس کائنات میں سب سے بڑھ کے جو جگہ ہے وہ ہے، وہ تو اس دنیا کا حصہ ہی نہیں ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اور اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے، قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے۔ کیونکہ اب حضور کے گھر میں آپ کی قبر بنی ہوئی ہے، تو امام بخاری نے ہیڈنگ بنائی ہے کہ قبر رسول سے ممبر رسول یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ آپ نے یہاں جنت بنائی ہوئی ہے بہشتی دروازہ، ہاں جنت اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ ہے مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے اندر، قبر رسول سے لے کر ممبر رسول تک۔ اور اسی جنت کے ٹکڑے میں نبی علیہ السلام کے پڑوس میں سیدنا ابوبکر عمر کی قبریں رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی خوش نصیبی ہے کہ انہیں وہ جگہ ملی ہے، اور بلکہ صحیح بخاری میں تو آپ کو بڑی رکت انگیز حدیث ملے گی، سیدنا عمر کو جب زخم لگا اور ان کا معدہ کٹ گیا تھا، جو کھاتے تھے وہ نکل جاتا تھا، جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب میں نہیں بچوں گا، تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو سیدہ عائشہ کے پاس بھیجا اور کہا کہ سیدہ عائشہ سے جا کے ریکویسٹ کرو کہ عمر بن خطاب اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے، یعنی رسول اللہ اور ابو بکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امیر المومنین نہ کہنا، یعنی یہ نہ ہو کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ امیر المومنین کا حکم سمجھتے ہوئے اجازت دے دیں، میں عمر بن خطاب۔ تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، ظاہر ہے ان کے خاوند یعنی رسول اللہ دفن تھے، ان کے والد بھی دفن تھے، آج میں عمر کو اپنے پہ ترجیح دیتی ہوں۔ اور جب عبداللہ ابن عمر نے آ کے حضرت عمر کو بتایا تو انہوں نے کہا واللہ میرے لیے اس دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی عزیز چیز نہیں تھی کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن ہوتا، اور جب میں مر جاؤں تو پھر میری میت کو لے جانا، اگر حضرت عائشہ اجازت دیں تو دفنانا، ہو سکتا ہے میرے روب کی وجہ سے نہ انہوں نے بھی کہہ دیا ہو، اور اگر انہوں نے مجھے اجازت نہ دی تو تم پھر مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ خیر اجازت تو دے دی انہوں نے، حضرت عمر کی دعا قبول ہوئی، صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت دینا، اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس شہر مدینہ میں موت دینا۔ دونوں دعائیں قبول ہوئیں، شہادت کی موت، مسجد نبوی میں زخم لگا، مدینہ شریف میں دفن بھی ہوئے، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اہل مدینہ کی نبی علیہ السلام نے کہا میں شفاعت کروں گا قیامت والے دن، جو مدینے کے مصائب پہ صبر کرے گا، اور جامع ترمذی میں حدیث ہے تم میں سے جو مر سکتا ہے مدینے میں مرے، کیونکہ اہل مدینہ کی میں شفاعت کروں گا، بشرطے کہ وہ آپ کے فرقے کا ہوا۔ ہاں کیونکہ الیاس قادری صاحب جو پاپا جانی ہے نا، دعوت اسلامی کے امیر، ان کے جو پیر و مرشد ہیں ضیاء الدین مدنی، وہ بھی بقیع غرقد میں دفن ہے، اور جو تبلیغی جماعت کے فضائل اعمال لکھنے والے شیخ زکریا کاندلوی ہیں وہ بھی بقیع غرقد میں دفن ہے۔ بریلویوں سے پوچھ لیں کہ وہ بقیع میں جو دفن ہوا ہے شیخ زکریا کاندلوی، خلیفہ اشری تھانوی کا،
وہ وہاں پہ دفن ہوا ہے تو وہ تو شفاعت رسول کا حقدار ہے. کہنے کے گستاخ. اور دیوبندیوں سے پوچھ لیں کہ الیاس قادری صاحب کے جو پیر صاحب وہاں دفن ہیں وہ کہنے کے مشرک. تو یہ چھوڑ دیں. یہ میں نے آپ کو ساتھ ساتھ آپ کا دماغ کھولتا ہوں کہ یہ دفن ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک کہ آپ کے عقائد اور اعمال. عبداللہ ابن ابی کی قبر بھی بقیع غرقد قبرستان میں موجود ہے. تو بہرحال حضرت عمر کو وہ جگہ ملی اور ان کے لیے بہت بڑی سعادت. اور اس بخاری کی حدیث نے ان لوگوں کا پردہ بھی چاک کر دیا جو آپ کو یہ کہانیاں سناتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے وصیت کی تھی مولا علی علیہ السلام کو کہ میری میت کو قبر رسول پر لے جانا اور وہاں جا کے ریکویسٹ کرنا. تو قبر رسول سے آواز آئی کہ حبیب کو حبیب سے ملا. سیدنا صدیق اکبر نے بھی یہی وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ پڑھ کے پھر حضور کے سامنے لے جانا اور سلام عرض کرنا. اجازت مل جائے تو قدموں میں دفن کر دینا ورنہ جنت البقیع میں. تو حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ ہم نے جنازہ اٹھایا, پڑھا اور پھر حضور کے مواجہ انور کے سامنے رکھ دیا. اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ابو بکر ہیں, آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں, آپ کی قربت میں دفن ہونے کا شوق ہے, ہمیں کیا حکم ہے. تو اس وقت حجرہ عائشہ تھا, یہ گنبد خضرا نہیں بنا ہوا تھا, صرف حجرہ تھا اور اس کو تالا لگا تھا. چابی حضرت عائشہ کے پاس ہوا کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ. تو پھر کیا ہوا کہ وہ تالا خود بخود کھلا, پھر کنڈی بھی خود بخود کھلی, اور پھر جو دروازہ تھا وہ خود بخود کھلا, اور اندر سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب لان الحبیب الی الحبیب مشتاق. یار کو یار سے ملا دو, یار تو پہلے یار کا انتظار کر رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں وہ تالا بھی کھل گیا, کنڈی بھی کھل گئی. بھئی تالا کنڈی تو لگے ہی نہیں ہوئے تھے. سیدہ عائشہ وہاں رہتی تھی اور فریکوینٹلی اس جگہ پہ آتی جاتی تھی. وہ سیدہ عائشہ کے حجرے کا ایک کمرہ تھا, تالا کنڈی کہاں سے لگا ہوا تھا, اور لوگ حضرت عائشہ کی اجازت سے اندر حاضری دیتے تھے. بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت عائشہ سے اجازت لی ہے, اور کہانی یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے جو ہے وہ قبر رسول سے جا کے اجازت لیا اور کنڈی اور تالا کھول کے کہانی کروا دی, پکڑی گئی ہے, کیونکہ یہ تو انہوں نے جھوٹی کہانی لکھی تھی. دوسری بات ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر حضرت ابو بکر کے لیے پریسیڈنٹ سیٹ تھا کہ ان کے لیے حجرہ شریف کھل گیا تھا, تو حضرت عمر کو تو یہی کہنا چاہیے تھا کہ جا کے عرض کرنا کہ جس طرح ابو بکر کے لیے کھلا تھا میں بھی آپ کا ساتھی ہوں, میرے لیے بھی کھل جائے. کیسی لاجیکل بات ہے. کہتے کتنے دماغ جانا ہے تھے جی, اتنے ہی جانا ہے, ساڑھے ہی دماغ جانا ہے. باقیاں تو گئے ہوندے تو آج یہ عقائد نہ اس طرح کے خراب ہوئے ہوتے. کیا حضرت ابو بکر کے ساتھ پکی آ رہی تھی اور حضرت عمر کے ساتھ کچی آ رہی تھی؟ مولا علی کا وہ جو میت سیدنا عمر کے اوپر, جو میں تو اسے مرثیہ ہی کہتا ہوں, کہ ابن عباس کہتے ہیں, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی, لوگ ان کی میت پہ تعریفی کلمات پڑھ رہے تھے اور اسلام کے لیے جو ان کی خدمات ہیں خراج تحسین پیش کر رہے تھے. اتنے میں نے دیکھا کہ ایک شخص میرے پیچھے آ کے کھڑا ہوا اور اس نے اپنی کونی میرے کندھے پہ یوں رکھی, اور اس نے سیدنا عمر کی میت کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے عمر, تم ایسے شخص تھے کہ میری بھی خواہش تھی کہ میں اللہ کے حضور تمہارے اعمال کے ساتھ پیش ہوں. میں نے بارہا رسول اللہ سے سنا تھا, میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے, میں ابو بکر اور عمر نکلے, میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے. اکثر نبی علیہ السلام تمہارا نام لیا کرتے تھے ابو بکر کے ساتھ, اور مجھے امید تھی کہ تم بھی اپنے دو ساتھیوں کو جا ملو گے. تو ابن عباس کہتے ہیں جب میں نے یوں مڑ کے دیکھا تو وہ سیدنا علی تھے جو حضرت عمر کی میت کے اوپر یہ کلمات پڑھ رہے تھے. تو نبی علیہ السلام کیا فرماتے تھے؟ میں ابو بکر عمر, میں ابو بکر عمر. تو یہ کیسے ہو گیا کہ حضرت عمر کو حضرت عائشہ سے اجازت لینی پڑی اور حضرت ابو بکر جو ہے وہ ان کے لیے کنڈی کھل گئی؟ بالکل جھوٹ ہے, یہ واقعات ہی بالکل غلط ہے, ان کی کوئی اصل نہیں ہے. صرف یہ انہوں نے ایک سمجھ لیں جذباتی ڈاکٹرن آپ کو دینے کے لیے اس طرح کے واقعات مشہور کر دی ہیں, اور جو احادیث کے اندر چیزیں آئی ہوئی ہیں وہ بڑی یعنی حفاظت سے جمع کی گئی. تو یاد رکھیے گا قبر رسول جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے محبوب ترین جگہ ہے. قبر رسول کی حاضری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑی نفلی عبادت اگر کوئی ہو سکتی ہے نا تو قبر رسول کی حاضری ہے. وہ اللہ کے شعائر اللہ میں سے, اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ہے, تو قبر رسول تو بہت بڑی شعائر اللہ ہے. اور سورہ حج میں اللہ نے فرمایا کہ شعائر اللہ کی تعظیم جو ہے یہ دلوں کے تقوی سے ہے.
تو رسول اللہ کی تعظیم تو ویسے ہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. قبر رسول کی تعظیم یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. قبر رسول کی حاضری اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہو سکتی. دعاؤں کی قبولیت کی جگہ. بلکہ عبداللہ بن عمر کے بارے میں کم از کم 4 کتابوں میں آتا ہے. الموطا امام مالک کے اندر، المصنف ابن ابی شیبہ میں، سنن کبریٰ البیہقی میں، فضل الصلاۃ علی النبی میں، کہ جب کبھی بھی سفر پہ جاتے یا واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، پھر قبر رسول پر آ کر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر السلام علیکہ یا ابا بکر، حضرت ابو بکر کی قبر پہ، پھر السلام علیکہ یا عمر، ایک روایت میں یا ابتا، اے میرے باپ آپ پر سلام ہو. تو صحابہ کرام کی روٹین تھی کہ وہ قبر مبارک پہ فریکوینٹلی آیا جایا کرتے تھے، حاضری دیا کرتے تھے، سعادت سمجھتے تھے اسے. لہٰذا کوئی شخص گنبد خضرا کے حوالے سے یہ نہ سمجھ لے کہ ہم کوئی نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں کہ قبر رسول کو مٹا دیا جائے یا کوئی نعوذ باللہ من ذالک. یہ اکثر لوگوں نے یہاں مشہور کیا ہوا کہ جی وہ جو ہے محمد بن وہاب اور ان کی جماعت یہ چاہتی تھی قبر رسول کو ختم کر دیا جائے، نبی علیہ السلام کا جسم عطر شفٹ کر دیا جائے. بالکل جھوٹ. خدا کے لیے آپ لوگوں نے تو وہ تعظیم نہیں کی جو وہ لوگ کرتے ہیں. آپ کے مولوی 50 دفعہ نام لیتے ہیں نبی علیہ السلام کا تو شاید 1 دفعہ نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے. لیکن آپ حرم مکہ اور حرم مدینہ کے اماموں کو دیکھیں، اگر ان کے جملے میں 10 دفعہ نبی علیہ السلام کا نام آ رہا ہے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پڑھتے ہیں. یہ ان کے روٹین کا حصہ ہے. آپ لوگ صرف انگوٹھے چومتے رہ جاتے ہیں. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتے ہیں. اتنا ان سے کلوال ہے، وہ اتنا پروٹوکول دیتے ہیں. وہاں جو حاجیوں کو کتابیں دی جاتی ہیں نا قبر رسول کی حاضری کے اوپر، اس میں باقاعدہ مفتی اعظم سعودیہ بن باز کا فتویٰ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جس طرح اپنی مبارک زندگی میں. ان کی موجودگی میں آپ آواز بلند نہیں کر سکتے، لہذا قبر رسول پر بھی کوئی بندہ آواز بلند نہیں کر سکتا. ایون صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے بھی نہیں کر سکتا. یہ بھی گستاخی ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، میری قبر پہ میلہ مت لگا لینا. تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے نا، اللہ تمہارا درود مجھ تک پہنچا دے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اچھا، یعنی درود شریف کے لیے بھی میلہ نہیں لگانا، اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا. سنن نسائی میں حدیث ہے، زمین میں کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جب تم نماز میں پڑھو گے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا. یعنی نبی علیہ السلام اور اس کے بعد سارے جو صالحین ہیں، اللہ تعالیٰ سلام پہنچا رہا ہے، ہمارا سلام ان تک پہنچ رہا ہے. ہاں، قبر رسول پہ ذرا ایک پروٹوکول ہے، وہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، مشکات میں موجود ہے کہ جو شخص، اور یہ قبر رسول والے چیپٹر کے اندر، قبرستان والے چیپٹر میں امام داؤد لے کے آئے کہ جو شخص نبی علیہ السلام کی قبر پہ سلام عرض کرتا ہے نا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری روح لوٹا دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا بھی جواب دیتا ہوں. لیکن یہ روح لوٹنا بھی برزخی ہے، سلام کا جواب بھی برزخی ہے. کوئی فزیکلی نہ سن سکتا ہے نہ اسے ریکارڈ کر سکتا ہے. یہاں سے تو ہمارا پہنچایا جاتا ہے نا، اور پھر نبی علیہ السلام سلامتی کی دعا ہمارے لیے کر دیتے ہیں. لیکن جو قبر رسول پہ عرض کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ، یعنی سمجھ لیں وہ نبی علیہ السلام تک پہنچتا ہے اور نبی علیہ السلام ریئل ٹائم اسے جواب دیتے ہیں. اور بہت بڑی سعادت ہے. قبر رسول کی حاضری تو ایک ایکسٹرا آرڈنری چیز ہے. اس لیے جو لوگ مدینہ شریف رہتے ہیں یا حج اور عمرے پہ جائیں تو جتنی دفعہ موقع ملے روضہ شریف پہ حاضری دیں، سلام عرض کریں. دیکھیں قبر رسول پہ آپ کی حاضری ہو اور ہر دفعہ نبی علیہ السلام کو آپ سلام عرض کریں اور آپ کی طرف سے جواب آئے سلامتی کا، تو اس سے تو بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے. کوئی شخص نبی علیہ السلام کی دعاؤں کا حصہ اسے ملے. اور جو بیچارے نہیں جا سکتے ان کے لیے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں بڑا آسان سلسلہ رکھ دیا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو شخص اذان کا جواب دے، یعنی وہی کلمات ریپیٹ کرے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور باقی سارے کلمات مؤذن کے ساتھ ساتھ ریپیٹ کرنے ہیں، اور اس کے بعد مجھ پر درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے. اس حدیث کا
کچھ حصہ بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں تفصیل کے ساتھ ہے، تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ یعنی آپ یہاں بیٹھ کے اذان کا جواب دے کر، دروشی پڑھ کر، وسیلہ والی دعا مانگ کر، جو اذان کے بعد کی دعا ہے، تو آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفاعت کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ اللہ سے یہ دعا آپ کر سکتے ہیں، آپ کو شفاعت مل جائے گی۔ اس کے لیے وہاں جانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ باقی جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ جو شخص ذکر اور درود شریف کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس صحابی کے لیے فرمایا تھا، سل تعطا، سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ جس نے اللہ کے ذکر اور درود شریف کے ذریعے دعا مانگی تھی، اور جس نے بغیر ذکر و درود کے دعا مانگی اس کو آپ نے بلا کے تعلیم کیا، اور فرمایا سائل نے جلدی کی، پہلے اللہ کی حمد کرو، پھر درود شریف پڑھو، پھر اللہ سے مانگو۔ اور نماز میں ہم دیکھیں پہلے اللہ کی حمد کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر سلام عرض کرتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اینڈ پہ جا کے دعائیں مانگتے ہیں۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، جب تم درود شریف پڑھ چکو تشہد میں، اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو۔ جتنی مسنون دعائیں ہیں عربی زبان کے اندر جتنی بھی آئی ہوئی ہیں، اور ایون مسنون نہ بھی ہوں، الفاظ درست ہوں، عربی میں آپ نماز کے اندر مانگیں، دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے تشہد۔ اور دوسرا سجدہ، صحیح مسلم میں حدیث ہے، سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا سجدے میں خوب دعائیں مانگا کرو۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام اپنے رکوع اور سجدوں میں دعا مانگتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ ایک تو وہ تسبیحات ہیں جو صحیح مسلم میں اور ترمذی میں آئی ہیں نا، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی، ایک یہ تسبیحات بھی ہیں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ آپ کو اینڈ پہ جو ریسرچ پیپرز ملیں گے ان میں نبی علیہ السلام کی نماز کا پورا طریقہ، اس میں یہ ساری تسبیحات لکھی ہوئی ہیں۔ تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے پروٹوکول ہے اللہ کا ذکر اور درود شریف۔ تو یہ میں نے بات اس لیے تفصیل کے ساتھ کی تاکہ یہ ایک کلیریفیکیشن کے ساتھ باقی چیزیں بھی چلیں۔ یہ میلاد شریف کا مہینہ ہے، اس حوالے سے کچھ چیزیں جو بالکل جذباتی طور پہ لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہوئی ہیں، وہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ باتیں بالکل اس طریقے سے نہیں ہیں جیسے آپ کو پریزنٹ کی گئی ہیں۔ اب کسی کے دماغ میں یہ بھی خیال آ سکتا ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں قبر رسول کی حاضری اتنی بڑی سعادت ہے تو ہمارے بابوں کے درباروں کی بھی حاضری نہ، جس طرح ہمارے وہ بھولے بالے بھائی ہیں، جو ایک سائل بھائی، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو کچھ صوفیاء ایگزسٹ کر رہے ہیں دنیا میں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی کوئی اصل بھی تھی جس کے یہ جعلی فوٹو کاپیاں ہیں۔ جی سر، وہ اصلی بھی جن کو آپ سمجھ رہے ہیں وہ بھی جعلی تھے، اس کی اصل جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے اٹیچ چیزیں تھیں۔ یعنی غلاف کعبہ چڑھایا جاتا تھا نا، انہوں نے قبروں کے اوپر غلاف چڑھانے شروع کر دیے۔ وہاں پہ اللہ نے زمزم رکھا تھا نا، ایک نبی کی نشانی اسماعیل علیہ السلام کی، یہاں انہوں نے اپنے یہاں پہ چشمے جاری کر لیے۔ وہاں پہ خانہ کعبہ کو غسل دیا جاتا تھا، انہوں نے قبروں کو غسل دینے شروع کر دیے۔ تو اس کی اصل یہ تھی کہ انہوں نے نبیوں کو ریپلیس کروایا ہے اپنے بابوں کے ذریعے، یہ اس کی اصل تھی۔ باقی تو جس طریقے سے ہم نے پرانوں کے بھی سارے جتنے کچے چٹھے تھے ان کے کھولے ہیں، الحمدللہ ایکسپوز کیا، اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ تو مزارات والا معاملہ یہ تو نبی علیہ السلام کی نافرمانی پہ بنے ہوئے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، ایک صحابی نے منت مانی تھی کہ مقام بوانا پہ میں اونٹ قربان کروں گا، ایک روایت میں 100 اونٹ۔ نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا وہاں زمانہ جاہلیت میں کسی بت کی پرستش تو نہیں ہوتی تھی؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ۔ دوسرا پوچھا وہاں زمانے جاہلیت میں کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو پھر آپ نے فرمایا اپنی منت پوری کرو، اور پھر نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا کہ جس منت کی استطاعت نہ ہو وہ منت بھی پوری نہ کرو، اور جو منت نافرمانی میں ہے وہ منت بھی پوری نہ کرو۔ یعنی زمانے جاہلیت میں بھی اگر کوئی غلط ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں، اب ختم ہو چکی ہیں، تب بھی حضور نے اجازت نہیں دی ہے کہ وہاں پہ کوئی کام ہو، یہ نہ ہو کہ کل کو کوئی کہے جی شاہ اور دی یاد تازہ ہو رہی ہے، اللہ بخشے شاہ اور دی یاد تازہ ہو رہی ہے۔ تو مزارات پہ تو ریئل ٹائم یہ سب کچھ ہو رہا ہے جی، اللہ کے نام کہہ تو اللہ کے نام کا وہاں دینے کی کیا ضرورت ہے، عام شہر میں بانٹے ہم۔ تو مزارات رسول اللہ کی مخالفت میں ہیں، جو صحیح مسلم میں حدیث، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر عمارتیں بنانے سے،
اور قبروں پر بیٹھنے سے، ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع اور مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع۔ یہ ہے اصل ایشو کہ ہم مزارات کے کیوں خلاف؟ آپ قبروں پہ جائیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے قبروں پہ جاؤ، میں تمہیں پہلے منع کرتا تھا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ، کیونکہ قبروں پہ جانے سے آخرت کی یاد آتی ہے۔ یعنی انسان آخرت اورینٹڈ ہوتا ہے، یعنی کہ کچھ عرصہ پہلے یہ لوگ دنیا میں تھے اور آج قبروں میں پڑے، اس سے آپ عبرت حاصل کریں۔ اور آپ کے بزرگان دین انورٹڈ کامہ میں ان کی قبروں پہ جائیں، کسی کی عزت لوٹ جاتی ہے، کسی کی جیب کٹ جاتی ہے، اور بہترین چرس، افیون اور نشاور چیزیں وہاں پہ بکتی ہیں۔ ظاہر ہے بزرگوں کی ڈیوٹی ہے نا، تو وہ ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں نہیں پاکستان کے فلاں فلاں علاقے میں فلاں فلاں بزرگ کی ڈیوٹی ہے، چنگی ڈیوٹی پوری کی تھی ہے، اپنے مزار پہ بھی ڈیوٹی نہیں پوری ہو سک رہی۔ جب یہ بات کریں کہتے ہیں جی وہ کعبے بھی کرینڈی کی سی، تو سرکار کعبے کی گارنٹی اللہ نے لی نہیں ہے۔ ابراہ کا لشکر ایک دفعہ تباہ ہوا، اس کے بعد یزید کے دور میں چڑھائی ہوئی ہے، غلاف کعبہ بھی جل گیا، خانہ کعبے کی دیوار ڈیمیج ہوئی، کوئی حفاظت نہیں ہوئی۔ حجاج ابن یوسف کے دور میں، اور بخاری مسلم میں حدیث ہے قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ کعبے کی گارنٹی کہاں لی ہوئی ہے؟ آپ کے بزرگوں نے تو شہروں کی گارنٹیاں لی ہوئی ہیں نا، آئے ہو نا داڑھ تلے۔ تو جو اپنے مزارات کی ڈیوٹی نہیں پوری کر سک رہے، ہمیں ان کے ساتھ اختلاف ہے۔ اور پھر کلیم یہ ہے کہ جناب ڈیوٹیاں سنبھالیاں نے، کھیت ہے مٹی، ڈیوٹیاں سنبھالیاں نے، جی نگاہ مار کے کر دینا۔ اور سرکار چھڑ دو، نگاہ مارو اور یوٹیوب سے نبی الاسلام کے خلاف گستاخانہ ویڈیوز ڈیلیٹ کرواؤ نا۔ نہیں تو ساڑھے بابا جی کہتے ہیں امت مر جائے کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی نے اور امت کچھ کر نہیں رہی۔ امام مالک فرماتے ہیں پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری۔ پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے۔ بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے، بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے۔ تو ہم نے کہا تھا بابا جی پہلے امت نہ مرے، پہلے وہ بابے مرن جنہوں نے ڈیوٹیاں نے۔ جہاں یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہے امریکہ میں، وہ بابا لبو کتنے جے؟ ہاں اس سے پہلے 295 سیل وائی ہے نا کہ تو کیڑی ڈیوٹی پوری کی ہے بھائی؟ چلو ہم تو کچھ کر بھی نہیں سکتے نا نگاہ مار کے، یہ تو کر سکتے تھے نا۔ اور نہیں وہ بس حکم ربی، اچھا حکم ربی یہ ہے کہ گستاخیاں ہون، بھائی امت کی ڈیوٹی ہے، اور امت میں سب سے زیادہ ڈیوٹی بابے کی ہے، لیڈر کی پہلی ڈیوٹی ہوتی ہے نا۔ غوث کتب ابدال یہ صرف چسکے لینے کے لیے نام رکھے ہوئے ہیں، کرن نہ ڈیوٹیاں پوری۔ اللہ نے امت پہ چھوڑا ہوا ہے، ہاں اللہ کوئی انٹروین نہیں کرے گا، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، وہ امت کے کرنے کا کام ہے۔ اب تو خیر میں نے رجوع کر لیا اس پہ بھی کہ ٹھیک ہے آپ مزار پہ جا سکتے ہیں، ایک شرط کے ساتھ، وہ آپ نے بلند آواز سے کہنا کہ اے اللہ یہاں جو بابا جی دفن ہے، انہوں نے جو چھپ کے گناہ کیے اپنی زندگی میں، جو سامنے کیے، جو چھوٹے کیے، جو بڑے کیے، اے اللہ وہ بخش دے۔ اور پھر اونچی آواز سے آپ نے آمین کہنا ہے، اور یہاں ہم آپ کا غیبانہ نماز جنازہ پڑھ لیں گے۔ نہیں ان کو دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے گناہ نہیں کیے ہوں گے۔ عام قبرستان میں بھی دعا پڑھتے ہیں نا، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، صحیح مسلم میں آیا ہے۔ تو سارے مومنین مسلمین کے لیے دعا نہیں کرنی؟ قرآن میں حکم ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے مرے ہوئے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، تو کریں نا۔ اگر میرے بھائی آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے، تو بابوں کے لیے نہیں کر سکتے کہ اللہ ان کے اگلے پچھلے چھپ کے کیے ہوئے، سامنے کیے ہوئے، چھوٹے کیے ہوئے، بڑے کیے ہوئے گناہ بخش دے، اللہ ان کی قبر میں کیڑے نہ پڑے، ہاں اللہ انہیں ہتھوڑا نہ پڑے۔ اس میں کون سی گستاخی والی بات ہے؟ آپ میری زندگی میں میرے لیے دعا کریں، میری قبر پہ کریں، میں تو خوش ہوں گا۔ ہماری کون سی چیز ٹیک پہ لگی ہوئی ہے؟ ہمیں تو مسلمانوں کی دعاؤں کا حصہ چاہیے۔ تو ہم ان مزارات کی مخالفت کرتے ہیں، اور نبی الاسلام کو اپنے والے سے اتنی ٹینشن تھی کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ جس مرض میں حضور کی وفات ہوئی ہے، جب آپ پہ گھبراہٹ ہوتی تھی تو آپ اپنے چہرے اقدس سے چادر کو ہٹاتے تھے، پاس پانی کا ایک پیالہ تھا، اپنے چہرے کے اوپر وہ پانی ملتے تھے بخار کی شدت کو کم کرنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ فرماتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پہ، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔
اور اس کے ساتھ اما عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ قبر رسول پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم قبر رسول کو اوپن چھوڑ دیتے. یعنی ویسے تو حجرے کے اندر تھی نا, تو حجرے کی دیوار بھی گرا دیتے کہ جب کوئی آئے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے, حاضری دے. لیکن ہمیں ڈر تھا کیونکہ نبی الاسلام ہمیں ڈرا رہے تھے. اما عائشہ کو ڈر تھا, ان کا ڈر ختم ہو گیا. یہ ہوتے تو کہتے ہیں اما عائشہ سے کہ بھئی وہ تو شرک تو ختم ہو چکا ہے. اس پہ میں نے تفصیلی ویڈیو ایک ریکارڈ کرائی ہے, مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں, آپ دیکھ لیں, میں نے ان کی طبیعت صاف کی ہے, انہوں نے جو دھوکہ دیا ہے امت کو. صحیح بخاری میں حدیث ہے, دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا. تو نبی الاسلام کو ٹینشن تو تھی اس چیز کی کہ یہ کام نہ ڈال جائے. مسند احمد میں حدیث ہے, مشکات میں موجود ہے, نبی الاسلام دعا کرتے تھے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ جس کی لوگ پوجا کریں. بت کا لفظ قبر مبارک کے لیے استعمال کیا. بھئی جس کی بھی پرستش ہوگی وہ بت ہے, اس میں اس کا کوئی قصور نہیں. جس طرح عیسیٰ ابن مریم کا تو کوئی قصور نہیں ہے, لیکن جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس حوالے سے تو چیزیں تو ڈسکس ہوں گی. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی الاسلام کی بیماری کے دن چل رہے تھے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کی 2 بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی, ام سلمہ اور ام حبیبہ, جو ہجرت حبشہ میں شامل تھی. انہوں نے نبی الاسلام کے سامنے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب ہم لوگ حبشہ گئے تھے ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا وہاں دیکھا تھا اور وہاں پہ تصویریں لٹکی ہوئی تھی. تو حضور اس تکلیف میں بھی اتنے اٹینٹو ہوئے. آپ نے فرمایا یہی تو ان کی خرابی تھی, جب ان میں سے کوئی شخص جو نیک ہوتا تھا فوت ہو جاتا تھا, اس کی قبر کے اوپر وہ تصویریں اس کی لٹکا دیتے تھے, پھر وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کر اٹھائے جائیں گے جو نیک بندوں کی قبروں کے اوپر سجدے کرتے تھے اور تصویریں لٹکاتے تھے. مسلم شریف میں حدیث ہے, جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے ہمیں فرمایا کہ دیکھنا خبردار, اگلے لوگوں میں سے اگر کوئی نبی یا نیک بندہ فوت ہو جاتا تھا تو اس کی قبر پہ وہ سجدے شروع کر دیتے تھے, اسے مسجد بنا لیتے تھے. تم نے یہ کام میرے ساتھ نہیں کرنا. نبی الاسلام تو اتنی اس حوالے سے امت کو آگاہی دیں, اور امت جو ہے وہ مطلب یہاں مزاروں کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے اور پورا دین اس کے اندر گھساڑا ہوا ہے. اللہ سے ڈر جائیں, اور اگر کسی کے دماغ میں کوئی فطور ہے تو وہ نکال دے. میرے بھائی یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. لوگ بات تو کر دیتے ہیں کہ جناب یہ لوگ مزاروں کے خلاف بولتے ہیں, بھائی ہمارا کیا لینا دینا ان کے ساتھ. ٹھیک ہے آپ لوگوں نے خود جہنم کے لیے کوئی راستہ اختیار کرنا تو آپ کریں, لیکن ہم آپ کو اس شخص کی تعلیمات بتا رہے ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور یہ آپ کو اپنے اپنے بابوں کی تعلیمات سکھا رہے ہیں. انہوں نے آواز لگائی مکہ مدینے کی, لیکن سواریاں اتاری بریلی میں, دیوبند میں, اجمیر میں, بغداد میں. کتنا بڑا دھوکہ دیا انہوں نے. رسول اللہ کے نام پہ عزتیں ویل کی ہیں, چندے اکٹھے کیے ہیں, اور دین آپ کو اپنے بابوں کا بتایا. اور جو کوئی شخص جو ہے وہ یعنی انہیں جوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ نبی الاسلام کی تعلیمات کی طرف آؤ, یہ کہہ کے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تھے شے ہی کوئی نہیں, اسے کہتے ہیں بابوں کی گستاخی کر رہا ہے. گستاخی تو ان بابوں نے کی ہے جنہوں نے نبی الاسلام کے ساتھ جھوٹے عقائد منسوب کیے ہیں اور آپ کو اس طرف لگا دیے. اب یہ باتیں ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے دماغ کھلیں. ویسے تو اب دماغ کیا کھلے ہیں, ان کے بند بھی کھل گئے ہیں. دیوبند کے بند ٹوٹ گئے, بریلویوں کے بند ٹوٹ گئے, اللہ کا شکر ہے. اس لیے آپ کو ان کا غصہ اتنا نظر آتا ہے کہ انہیں پتہ چل گیا کہ ہماری جو چوری ہے وہ پکڑی گئی ہے. اس لیے آپ ان کی چیخیں دیکھیں آسمانوں تک پہنچ رہی ہیں. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس پلیٹ فارم سے نبی الاسلام کی مبارک دعوت لوگوں میں بیان ہو رہی ہے, اور ہمیں کوئی تردد نہیں ہے اس بات میں. آپ کو پتہ ہے 10 محرم آئی تھی, ہم نے شب عاشور میں پروگرام کیا, اس سے پہلے کہ لوگ اہل البیت کے نام پہ آپ کو بدعت سکھائیں, شرکی ایکٹیویٹی سکھائیں, ہم کیوں نہ آپ کو سکھا دیں. اب ہم نے لائیو جو ہے نا وہ شب میلاد بھی رکھی ہوئی ہے 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی رات انشاءاللہ شاہد اور بلال کے چینل کے اوپر 8:30 سے لے کے آلموسٹ 10 بجے تک انشاءاللہ. تو ٹھیک ہے, ہم لوگ بھی الحمدللہ اپنے نبی الاسلام کی مبارک دعوت لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. آپ لوگ بھی کوشش کریں انشاءاللہ, جس کی بات میں وزن ہوگا لوگ قبول کریں گے.
صلوا علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین.